پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین اور سابق وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ انہیں گیٹ نمبر 4 کی سیاست نہیں آتی، جبکہ وہ کسی اور کی طرف نہیں دیکھنا چاہتے، صرف عوام پر بھروسہ کرتے ہیں۔ شانگلہ میں جلسے سے خطاب کرتے ہوئے بلاول بھٹو کا کہنا تھا کہ ایک طرف سیاست تقسیم کا شکار ہے تو دوسری طرف معاشی حالات بدتر ہوتے جا رہے ہیں۔ پرانے سیاستدان آج بھی پرانی اور انا کی سیاست کر رہے ہیں۔ ہمارا مقابلہ کسی سیاستدان سے نہیں، غربت، بے روزگاری اور مہنگائی سے ہے، لیکن پیپلز پارٹی ہی ہے جس نے ماضی میں بھی عوام کو مشکلات سے نکالا۔ چیئرمین پی 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 کا کہنا تھا کہ ہمیں گالم گلوچ اور ٹک ٹاک کی سیاست نہیں آتی، ہمیں گیٹ نمبر 4 کی سیاست نہیں آتی، میں کسی اور کی طرف نہیں دیکھنا چاہتا، عوام پر بھروسہ کرتا ہوں، کہیں اور نہیں دیکھوں گا، نہ کسی سے مدد مانگوں گا، لیکن عوام سے مدد مانگتا ہوں۔ بلاول کا مزید کہنا تھا کہ میرا ملک مشکل میں ہے، آئیں میرا ساتھ دیں، ہم کیسے اس ملک کی قسمت تبدیل کریں گے۔ میں نے تمام سیاستدانوں کو قریب سے دیکھا ہے، ان کے پاس صرف پرانی سیاست ہے جو انتقام کی سیاست ہے، ہمیں ایسی سیاست کو دفن کرنا ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ کوئی اور سیاسی جماعت اور سیاستدان نہیں جس کے ہاتھ صاف ہوں۔ 18 مہینے وزیر خارجہ رہا، میرے ہاتھ صاف ہیں، میں اپنی جیب بھرنے کی بجائے آپ کی جیب بھرنا چاہتا ہوں۔ آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ 5 سال میں آپ کی تنخواہ دوگنی کر دیں گے۔ اس لیے کہ میں خود نوجوان ہوں اور میں خود تعلیمی ادارے سے گزر چکا ہوں، تو میں جانتا ہوں کہ جو سب سے مشکل وقت ہوتا ہے کسی طالب علم کے لیے، جب آپ نے اپنا تعلیم حاصل کیا ہے، ڈگری تو ایگزام ختم کر کے، گریجویشن کر کے آپ نے ڈگری تو لے لیا ہے، مگر وہ وقت جب آپ روزگار کی تلاش میں ہیں اور روزگار ملتا نہیں ہے، وہ کہتے ہیں کہ آپ کو ایکسپیرینس کی ضرورت ہے، وہ کہتے ہیں کہ آپ سے دوسرے لوگوں کے پاس ایکسپیرینس ہے، تو اس نوجوان کو جو سب سے مشکل وقت ہوتا ہے وہ تب ہوتا ہے جب وہ نیا یونیورسٹی سے اپنے پڑھائی مکمل کر کے روزگار میں تلاش ہوتے ہیں۔ تو اس پہلا سال کے لیے ان نوجوانوں کے لیے جو ضرورت ہے، ان کو ہم یوتھ کارڈ کے تھرو ایک سٹائپن دیں گے، مالی طور پہ ان کا مدد کریں گے، تاکہ وہ جب وہ اپنے روزگار کی تلاش میں ہیں تو ان کو حکومت کی طرف سے کوئی مدد معاشی طور پہ ملے۔ ساتھ ساتھ ان کو ایک انٹرنشپس کے لیے، چاہے وہ حکومت کے ساتھ ہو، چاہے وہ پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ ہو، چاہے وہ فورن سیکٹر کے ساتھ ہو، ہم ان کا یوتھ کارڈ کے تھرو انشاءاللہ تعالی ان کو پیڈ انٹرنشپس دلوائیں گے، تاکہ وہ اپنا ایکسپیرینس بھی بنا سکیں، تاکہ جب وہ جابز کے لیے آخر میں تلاش وہ کریں گے تو ان کا یوتھ کارڈ کا 1 سال کا سٹائپنڈ بھی ملا ہے، کم از کم 1 سال کا تو ایکسپیرینس بھی ملا ہے۔ مگر میں یہ بھی چاہ رہا تھا کہ یہ نہ صرف ہمارے پڑھے لکھے نوجوانوں کے لیے، مگر ہر کوئی جو ہمارے نوجوان ہے جو بے روزگار ہے، انشاءاللہ تعالیٰ اگر ان کو کوئی سکل حاصل کرنا چاہتے ہیں، ہم ان کو ووکیشنل سکلز دلوائیں گے اسی کارڈ کے تھرو، انشاءاللہ تعالیٰ ہم ان کو وہ ووکیشنل سکلز دلوائیں گے، اور بعد میں ہم چاہیں گے کہ ان کا روزگار کی تلاش میں بھی ہم مدد کریں، کہ پورا ملک میں جو بھی ویکنسیز ہے ہم ایک سینٹرلائز سسٹم بنا کے اس کارڈ کے تھرو اپنے نوجوانوں کے پاس پہنچے، جن کے پاس وہ سکلز موجود ہے اور وہ ان کا ضرورت ہے کہ وہ کہیں نہ کہیں کام کر سکے۔ ساتھ ساتھ قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو نے اس ملک کے نوجوانوں کے لیے باہر روزگار کے مواقع فراہم کیے تھے۔ انشاءاللہ تعالی ہم ویسے ہی ہم آپ کے لیے، جو میں سکلز کا بات کر رہا تھا کہ ہم ووکیشنل ٹریننگ دیں گے، اس ووکیشنل ٹریننگ کے ساتھ ساتھ لینگویج ٹریننگ ہوں گے، تاکہ اگر ہم آپ کے لیے باہر بھی کوئی دنیا میں کوئی روزگار کا موقع ہو تو اس کے لیے بھی وہ ہم زبان آپ کو سکھائے، تاکہ آپ اس ملک میں جا کے روزگار فراہم کر سکتے ہیں۔ اس پہ جب میں آپ کا وزیر خارجہ تھا تو جہاں میں جاتا تھا میں اسی پہ بات کرتا تھا کہ ہم کیسے آسانیاں پیدا کر سکتے ہیں اپنے پاکستانی نوجوان
جو ادھر کام کرنا چاہتے ہیں. اس پہ کافی کچھ کام ہوا ہے. انشاءاللہ تعالی آپ کا حکومت بنے گا تو میں پاکستان کے نوجوانوں کے لیے نہ صرف پاکستان میں روزگار کا بندوبست کروں گا مگر قائد عوام کی طرح پاکستان کے باہر بھی آپ کا روزگار کی بندوبست کروں گا. اگر قائد عوام نے آپ کو سعودی عربیہ اور مڈل ایسٹ میں بھیجا تو انشاءاللہ تعالی میں آپ کو یورپ میں، امریکہ میں، چین میں، جاپان میں پاکستان کے نوجوانوں کے لیے مواقع فراہم کروں گا. ساتھیوں، میں خاص طور پہ اس ملک کے خواتین سے مخاطب ہونا چاہتا ہوں. میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ اپنا والدہ اس دنیا میں نہیں رہی مگر میں اس ملک کی خواتین کا خدمت ویسے کرنا چاہ رہا ہوں جیسے کوئی بیٹا اپنا والدہ کا خدمت کرتا ہے. میں اس ملک کی خواتین کو کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ نے شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کے ساتھ دیا. آپ نے شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کے ساتھ دے کے ملک کے دنیا کا سب سے پہلا مسلم خاتون وزیر اعظم بنایا تھا. اب میں آپ سے کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کو سب سے زیادہ معلوم ہے. آپ کو معلوم ہے کہ کتنا مشکل ہے اپنا کچن چلانا اس وقت میں. آپ کو معلوم ہے کہ کتنا مشکل ہے آپ کا گھر چلانا اس وقت میں. آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے گھر میں کتنا تکلیف ہے. اور میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ میں آپ کا بیٹا ہوں. میں آپ کا نمائندگی کروں گا. جیسے شہید محترمہ بے نظیر بھٹو آپ کا خیال رکھتی تھی ویسے انشاءاللہ تعالی میں نہ صرف آپ کا خیال رکھوں گا، آپ کا ہر مسئلہ کو دیکھوں گا. آپ کا پریشانی میرا پریشانی ہے. انشاءاللہ تعالی ہم نہ صرف بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں اضافہ کریں گے، ہم نہ صرف بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تعداد میں اضافہ کریں گے مگر انشاءاللہ تعالی ہم محنت کریں گے، ہم کوشش کریں گے کہ جہاں اپنے بھائیوں کو روزگار دلوائیں گے وہاں ہم اپنے بہنوں کو بھی روزگار دلوائیں گے. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ملک کی معیشت صرف تب چل سکتا ہے. ساتھ ساتھ ہم ہمیشہ ویمنز امپاورمنٹ میں یقین رکھتے ہیں. سیلاب آیا جب میں وزیر خارجہ تھا، 2 دہائے ملک کا سرزمین پانی میں ڈوبا ہوا اور میں نے اس وقت سندھ کے جو سیلاب متاثرین تھے ان سے وعدہ کیا کہ میں آپ کو گھر بنا کے دوں گا. اور میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ 20 لاکھ گھر بن رہے ہیں سندھ کے سیلاب متاثرین کے لیے. وہ گھر اپنا زمین، اپنا مکان کا منصوبہ سے پہچانا جا رہے ہیں اور وہ ہم پکا گھر ان کو بنا کے دے رہے ہیں. اور اس زمین کا جو نام ہے وہ گھر کا عورت کے نام پہ ہم کروا رہے ہیں. ان کو ایک ایسا اثاثہ دیا جا رہا ہے. یہاں پختونخوا میں بھی سیلاب ہوتے ہیں، یہاں پختونخوا میں سیلاب ہوتے ہیں مگر افسوس کے ساتھ سیلاب متاثرین کا خیال نہیں رکھا جاتا. میں انشاءاللہ تعالی حکومت بناؤں گا. جو پرانے سیلاب متاثرین ہیں جن کا مسائل کا حل نہیں کیے گئے ہیں، میں ان کا اپنے زمین، اپنا مکان کے منصوبہ کے تحت پکا گھر بنا کے دوں گا اور ان کو انشاءاللہ تعالی اپنا زمین کا مالک بناؤں گا. ساتھیوں، آپ نے فیصلہ کرنا ہے. میرے بزرگوں نے نوجوانوں کو سمجھانا ہے کہ کیا آپ نے جو انا کی سیاست ہے، جو تقسیم کی سیاست ہے، جو نفرت کی سیاست ہے، جو پرانا سیاست ہو چکا ہے، کیا آپ نے اس کو جاری رکھنا ہے یا آپ نے اپنا قسمت تبدیل کرنا ہے؟ اگر آپ اپنا قسمت بدلنا چاہتے ہو، اگر آپ اپنے اصل مسائل کا حل نکالنا چاہتے ہو،
اگر آپ عوامی راج قائم کرنا چاہتے ہو، جہاں حکومت ہو تو مزدوروں کا ہو، جہاں حکومت ہو تو نوجوانوں کا ہو، جہاں حکومت ہو تو کسانوں کا ہو، تو اگر آپ نے اپنا قسمت، اپنا ملک کا قسمت بدلنا ہے تو پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ دے، شہیدوں کا جماعت کے ساتھ دے، تیر کے ساتھ دے۔ انشاءاللہ تعالی ہم مل کے محنت کریں گے، ہم مل کے جد و جہد کریں گے، اور وہ جو نامکمل مشن ہے، جو قائد عوام کا نامکمل مشن ہے، جو شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی نامکمل مشن ہے، انشاءاللہ تعالی میں اور آپ وہ مشن مکمل کر لیں گے۔ انشاءاللہ تعالی وہ خواب ہم مل کے پورا کریں گے۔ باقیوں کو تو اپنا نفرت کی سیاست کرنا دے، اپنے تقسیم کی سیاست کرنے دے، آپ اپنا کام کریں، آپ میرا منشور گھر گھر پہنچائیں۔ میں اپنے نوجوانوں کو کہتا ہوں، میں اپنے عہدیداروں کو کہتا ہوں، اپنے سیاسی کارکن کو کہتا ہوں کہ آپ یہ جو ٹی وی پہ تماشا لگا ہوا ہے اس پہ دھیان نہ دیں۔ فیبرری 8 کو الیکشن ہے، آپ محنت کرو، آپ میرے گھر پہ میرے پیغام پہنچاؤ، گھر گھر پہ میرے منشور پہنچاؤ۔ آپ مجھے بتائیں کہ آپ نے ایک دن میں آپ کتنے گھر کور کر دیتے ہو۔ آپ گھر گھر جا کے بتائیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس منشور ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی 3 نسلوں سے غربت اور بے روزگاری کا مقابلہ کر رہی ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی انشاءاللہ تعالی وہ ایک ہی جماعت ہے جو آپ کا مسائل، مہنگائی کا مسئلہ، بے روزگاری کا مسئلہ، غربت کا مسئلہ اگر کوئی مقابلہ کر سکتا ہے تو وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے، وہ شہیدوں کا جماعت ہے، وہ عوامی سیاسی جماعت ہے۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ انشاءاللہ تعالی پاکستان پیپلز پارٹی کا کنونشنز کا سلسلہ چلتا رہے گا، اور ہمارا کیمپین چلتا رہے گا، اور فیبرری 8 پہ جیت ہوگی تو تیر کی جیت ہوگی تو آپ کی جیت ہوگی۔ جیے بھٹو، آپ سب کا بہت شکریہ۔